بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التحذیر من ارتکاب ما نهى الله عز وجل او رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تعالی فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب علیم. سورة النور. وقال تعالی ويحذركم الله نفسه. آل عمران. وقال تعالى إن بطش ربك لشديد. سورة البروج. وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. سورة الهود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. سورة فصلت. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سورة أعراف. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. آل عمران. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. النور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. متفق عليه. انتهى اليوم وانتهى الباب كتاب الأمور المنهي عنها بحديث 293 یعنی 300 الا 7. انتهى اليوم. ترجمہ و تشریح. اللہ اس کے رسول نے جس چیز سے منع کر رکھا ہے ان باتوں سے رک جانے کے بیان میں یہ تو 293 حدیث اس باب میں گزری ہے. اس باب کا یہ آخری بیانات ہے آج کے. اس میں اور خصوصی طور سے یہ باب کو بیان کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بیان کیا ہے کہ اس سے رک جاؤ تو رک جاؤ، جس کا حکم دیا ہے کرنے کا اس کو کرو. اور اس کے بارے میں قرآن شریف کی چند آیتیں یہاں بیان کی گئی ہے. پہلی آیت سورہ نور سے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. وہ لوگ جو اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں وہ رک جائیں، ایسا نہ ہو کہ ان میں فتنہ پیدا ہو جائے. اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان میں اللہ تبارک تعالیٰ کے دردناک عذاب آ جائے. اس آیت کا جو مفہوم ہے قریب آئیے. جو لوگ اللہ کے منع کردہ چیزوں سے، اللہ نے جو منع کر دیا ہے اس عمل کو کرنے میں دو چیز کا خطرہ ہے. ایک تو اس قوم میں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے اس میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، فتنہ فساد پیدا ہوگا. اور فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اچھے لوگ بھی اس کی لپٹ میں آتے ہیں. فتنہ میں وہی لوگ نہیں گزرتے ہیں. اب کبھی کوئی فساد ہوتا ہے مسلمانوں کے دو گروپ میں، اس میں نیک لوگ بھی، اچھے لوگ بھی، ابھی گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں. تو فتنہ سے ہمیشہ بچے، اس لیے کہ نافرمانی کا صلہ کیا ہے؟ فتنہ اس میں ہوگا. قرآن کہتا ہے یا اس میں اللہ کا عذاب ہوگا. دنیا میں اگر فتنے سے اگر بچ گیا تو اللہ کا عذاب آئے گا. یہ سورہ نور میں آیت نمبر 63 میں لکھا ہوا ہے. یہ ایک آیت کی بات ہے. دوسری آیت میں ہے جو سورہ آل عمران کی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے اپنے نفس سے بچاتا ہے، بچنے کو حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو حکم دیتا ہے کہ اللہ کے نفس سے بچو. اور اللہ اگر کا نام جہاں رحیم ہے، غفور ہے،
رحمان ہے، وہاں اللہ کا نام قہار بھی ہے، اللہ کا نام قابض بھی ہے، اللہ کا نام باسط بھی ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں رحم ہے تو وہاں غاضب و قہار بھی ہے۔ تو اللہ کہتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم سے بچو، اللہ سے بچو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں تجھ سے، اللہم انی اعوذ بک منک۔ پیچھے گزرا ہے دعا کے بعد میں یہ بات گزری ہے۔ اور تیسری آیت کی طرف چلتا ہوں، مختصر نقل کیا انہوں نے، سورہ بروج کی ایک آیت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور آگے چلتا ہوں سورہ ہود کی آیت میں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اس میں سخت بات بتایا ہے۔ ایک قرآ گاؤں کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، گاؤں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گاؤں کو، کسی بستی والے کو پکڑتا ہے جب وہ ظلم کرتا ہے۔ جب کوئی بستی والا، جب کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی علاقہ، جب کوئی ملک ظلم پر اتر جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کو پکڑتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت المناک، دردناک ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس دنیا پہ عاد، سمود، فرعون، صداد، نمرود سب لوگ آئے، کہیں اس کی بستی بھی موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بستی کو بھی تباہ کر دیا۔ شداد کے جنت جیسے دنیا کو اللہ نے دبا دیا زمین میں۔ اور ایسے جیسے قرآن شریف میں ہم کو 8-10 نام دیا ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اب بہت سی قوم کا تو نام بھی نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، ہم کو تو صرف سیمپل کے طور پر دیا ہے کہ اتنا کافی ہے تمہاری ہدایت کے لیے۔ بہت سی قوم کا تو نام بھی نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب 1,24,000 پیغمبر آئے تقریباً، اس میں 25 پیغمبروں کا نام قرآن میں ہے، اب باقی پیغمبروں کا ذکر بھی نہیں آیا ہے، لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ تو یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ جہاں گاؤں والوں، بستی والوں، شہروں والوں کا جو ذکر کیا جہاں پر، ان کو پلٹا دیا۔ معلوم ہے کہ قوم لوط کو، اس کی پوری سرزمین کو اللہ تعالیٰ آسمان کے قریب لے کر اس کو پلٹ دیا۔ اب پوری قوم کا کیا پتہ ہوگا؟ جہاں زمین اور اس کے پہاڑ کے ذرہ ذرہ بکھر گئے تو وہاں انسان کا کیا وجود ہوگا؟ صرف اس لیے کہ اس کی بدفعلی کی عادت تھی، اس لیے کہ اس کی عادت بدفعلی کی تھی، ایک چھوٹی سی عادت تھی، اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ تو اب چند حدیث نقل کیا ہے، یہاں پر چند حدیث پڑھتا ہوں۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث یہاں نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو عمل کرتا ہے، یعنی اللہ نے جو حرام کر دیا ہے اس کی مثال دوسری حدیث میں ہے کہ جیسے آپ کاشتکاری مال مویشی چراتے ہیں تو کچھ ایریا ہوتا ہے جہاں آپ مال مویشی چرا سکتے ہیں، کچھ ایریا کسی کا پراپرٹی ہوتی ہے، خاص پراپرٹی گھرا ہوا ہوتا ہے، اس میں آپ جائیے گا تو گالیاں دے گا، وہ مارے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک اسی طرح کی مثال ہے اسی حدیث میں کہ بادشاہوں کا جو ہے دربار ڈیوری ہے، پیلس ہے، وہاں پر ہر طرف چاروں طرف سے سیکورٹی ہوتا ہے۔ اب اس علاقے میں جائیں گے تو سیکورٹی والے کیا کہے گا آپ کو؟ یا تو گرفتار کر لے گا اور نیکسٹ نوٹس کے تک جو ہے آپ کو ریلیز نہیں کرے گا جب تک آپ کو کوئی سورس، کوئی آپ کو چھڑانے والا نہ آ جائے، اور نہیں آیا کوئی ڈر سے تو آپ پڑے رہے، کرمنل کے کھاتے میں آپ چلے گئے۔ تو بادشاہوں کے جو علاقے ہوتے ہیں، ان کے پیلس جو ہوتے ہیں، اس میں یا تو آپ کو بلائے گا تو آپ جا سکتے ہیں، یا آپ عرضی لے کر کے ان کو سیکورٹی ریکویسٹ کیجئے کہ بھائی ہم کو ملنا ہے بادشاہ سے، تو آپ کو اجازت دے گا۔ ایسے ہی آپ چلے گئے، کوئی اس کا جو ہے سیما اگر کراس کر دیے، آپ بارڈر کراس کر دیے تو پھر آپ کی خیر نہیں۔ یہی حال ہے اللہ کے محارم کے۔ اس حدیث میں لکھا ہو، اس حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کے محارم ہی اللہ کے جو ہے وہ پیلس ہے، جس کو کراس کر دیا، یعنی محارم سے مراد اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ چیز، اس میں چھوٹی چیز بھی ہو یا بڑی چیز، اگر کسی بارڈر کو اگر آپ کراس کر دیے تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں یا تو آپ کو لکھ لے گا کہ اس نے بارڈر کراس کیا ہے، آپ جہنم کے لائق ہو گئے۔ اور اسی طرح اللہ کے محارم ہیں،
لہٰذا اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا چاہیے، ایسا ہی جیسے کہ کسی بادشاہ کے پیلس میں بچے یا کسی جانوروں کو دوسرے کے کھیتوں میں چرائے۔ یہ بات ہوئی آج کے ایک باب کے درمیان۔ دوسری باب جو پڑھا ہوں اس میں یہ ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے تو کیا پڑھنا چاہیے۔ آگے حدیث ہے، قرآن شریف کی کئی آیتیں ہیں، ایک ہی حدیث ہے۔ حدیث پہلے پڑھ دیتا ہوں اور قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، کہ جس نے اپنی قسم میں یہ قسم کھایا باللات والعزیٰ، یہ لات اور عزیٰ یہ دونوں ایام جاہلیت کے یعنی اسلام سے پہلے بتوں کے نام ہیں۔ عرب اس زمانے میں باللات والعزیٰ کہتے تھے، جب قسم کھاتے تھے اللہ کی قسم نہیں کھاتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے احلفوا اور اقسموا باللات والعزیٰ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ لوگ اس کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو ساری چیز کو ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسا کر بیٹھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی زبان پر ایک لفظ آ جائے باللات یا بالعزیٰ آ جائے تو اس کو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو کیا بولنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنا چاہیے، چونکہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے وہ چیز۔ جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا ایک ہی خدا ہو جاتا ہے، اور خدا ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، ساری دنیا کا مالک ہے، وہی ہے، اور نبیوں میں سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر اس طرح کے زبان سے کوئی غلطیاں ہو جائے جس سے شرک کا شبہ ہو کہ ہم نے شرک کر لیا وغیرہ وغیرہ، تو فوراً کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ حدیث میں ہے، ومن قال لصاحبہ تعال اقامرک فلیتصدق، جو کہ کوئی اپنے دوست سے، کوئی اپنے ساتھی سے کہے آؤ چلو آج جو ہے جوا کھیلتے ہیں، تو جوا کھیلنا حرام ہے۔ اگر کھیلنے کا تصور کر لیتا ہے یعنی چلو آج کھیلتے ہیں، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس تصور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیتصدق، اس کو صدقہ دینا چاہیے۔ یعنی یہ ارادہ کر کے بھی آپ نے گناہ کیا ہے، لہذا کچھ صدقہ دے دو اللہ کے راہ میں، کوئی مانگنے والا ہے 10-5 دے دو، کوئی محتاج ہے اس کو آپ خرچہ کر دو، اس طرح سے جو ہے یہ صدقہ دینے کا حکم ہے۔ اب حدیث قرآن شریف کی آیت پڑھ دیتا ہوں چند۔ پہلی حدیث پہلے قرآن شریف کی آیت ہے سورہ فصلت کی۔ امام صاحب اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں اس آیت کو، اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، جب شیطان کوئی وسوسہ دل میں ڈالے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ جب شیطان کوئی برائی کرنے کا وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو کہ یہ شیطان ہم کو بہکا رہا ہے۔ دوسری آیت کی طرف چلتا ہوں جو سورہ اعراف کی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں، اگر کوئی شیطان کی جماعت اس کو پکڑ لیتی ہے یعنی اس کو بہکا میں لا لیتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرنا چاہیے اس کو، فاذا هم مبصرون، اور یقیناً وہ اس کو اپنے دل کی نظروں سے دیکھ لیں گے۔ سوال یہ ہے، یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، جو اللہ والے کو جب شیطان بہکاتا ہے اور فوراً غلطی کرنے سے پہلے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، یا اس طرح کے اور بھی کوئی دوسرے کلمات پڑھ لیتا ہے، بول لیتا ہے جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ یہاں کا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اب دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہے۔ وہ انسان کی ایک کیفیت ہے، انسان کا ایک مقام ہے، آج تھوڑی سی بات سمجھ میں آتی ہے، کل تھوڑا زیادہ سمجھ میں آتی ہے، پرسوں زیادہ اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اس طرح کچھ آج ہماری تھوڑے سے عبادت ہے، تھوڑا تھوڑا عبادت کے درجات بڑھتے جاتے ہیں، انسان کا وہ مقام بھی آتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اپنی عبادت کے ذریعے سے وہ مقام بھی ملتا ہے، جب وہ دل کی نظروں سے وہ دیکھتا ہے لوگوں میں کہ ہمارے پیچھے شیطان ہے، یا انسان کی شکل میں بھی شیطان آتا ہے، اس کو ہی سمجھتا ہے کہ شیطان ہے۔ یہ اسی انسان کو ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو آدمی کھاتا ہے حلال یا حرام اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، بات کرتا ہے تو حلال حرام سب باتیں کرتا ہے، عمل کرتا ہے تو حلال حرام دونوں باتیں کرتا ہے،
تو اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. کہتا ہے ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ صوفی سنت بن جائے. تقوی کا مطلب آپ بیوی کے پاس بھی جاؤ، بال بچوں کے بھی حق ادا کرو، پڑوسیوں کے بھی حق ادا کرو، اور نماز بھی پڑھو، اور کھیتوں میں جائے کام بھی کرو، کارخانے میں جائے کام بھی کرو، لیکن ہر جگہ ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ باقی رہو. اسی کا نام تقوی ہے. داؤد علیہ السلام وہ بھی محنت کے کام کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکم حرفتن ولنا حرفتان، تمہارے لیے ایک روزی اختیار کرنا، میرے لیے ڈبل ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ تم بھی رزق معاش کے لیے، روزی کے طلب کے لیے اچھے سے اچھے طریقے اپناؤ، حلال طریقے اپناؤ، اور زیادہ سے زیادہ روزی کماؤ. منع کہیں نہیں کیا اسلام میں، لیکن وہ روزی جو حرام طریقے سے آ جائے، حرام بن جائے، تو وہاں رک جانا ہے. آگے چلتا ہوں. ایک اور آیت میں ہے جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. دیکھیے دو بات کہا، فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. اس کی تشریح فحاشی سے ہے زبان سے بولو فحش، یا ایکشن میں فحش ہو، یعنی آپ کا عمل ہو غلط یا آپ کے الفاظ غلط ہو. دونوں لحاظ سے اگر آپ کسی کو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو، او ظلموا انفسہم، یا دوسروں پر ظلم کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو. قرآن میں جہاں بھی کہا ہے ظلموا انفسہم، ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب دوسروں پر ظلم کیجیے گا نہیں تو یہ ظلم اپنے ہی خلاف ہوتا ہے. ظلم جب دوسروں کے خلاف ہوتا ہے تو قرآن اس کو کہتا ہے ظلموا انفسہم، اپنے اوپر نفس پر ظلم کیا. مان کسی کا مائی چوری کر لیا، کسی کا گلے دبا لیا، کسی کے پیسے بے ایمانی کر لیا، کسی کا کچھ کر لیا، تو ابھی تو لگتا ہے میں نے ظلم دوسروں پر کیا، لیکن اللہ کہتا ہے ظلموا انفسہم، اپنے اوپر ظلم کیا. کل مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، چاہتا ہوں کہ اس کے پیسے میں واپس کر دوں، اور وہ بندہ مر گیا، وہ بندہ کہیں اور چلا گیا، اب اس کو تلاشنے سے نہیں ملے گا. اس کو تلاشنے سے بھی اگر اللہ ہدایت دے آپ کو کہ بھائی فلاں کا پیسہ اس زمانے میں، اس دن میں نے بے ایمانی کر لیا، لیکن اس کا پیسہ تو دینا ہے. آپ اس وقت میں آپ تلاشو گے اس بندے کو کہ آپ نہیں رہے گا، وہ بندہ یا تو گزر گیا دنیا سے یا کہیں دوسری جگہ چلا گیا. ایسے وقت میں آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ پیسہ ہوتے ہوئے بھی، دل میں ہدایت ہوتے ہوئے بھی آپ گنہگاروں کے صفوں میں قیامت میں آپ ہوں گے، جب آپ کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے پیسے قبول کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. لہذا دوسروں کا لین دین جو ہے کتنا خطرناک ہے، اس آدمی کو پوچھیے جس کے دل میں اللہ نے ہدایت ڈال دی ہے. اور جب ہدایت نہیں ہے تو سمجھتا رہے اس کو چیٹنگ کیا، اس کو ٹوپی پہنایا، اس کو یہ کیا، اس کو کیا، وہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظلموا انفسہم، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو کام گناہ پہلے کر چکا ہے اس پر برقرار نہیں رہا، وہ اپنے آپ کو راستہ چینج کر لیا، بدل لیا. وہم یعلمون، آپ اس کی پوری خبر رکھتا ہے کہ پہلے ہم گناہ کرتے تھے، اب گناہوں سے توبہ کر لیا اور ہم اپنے راستہ صحیح کر لیا. اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ، ان لوگوں کے لیے اللہ جو بدلہ رکھتا ہے. دیکھیے پہلے گناہ کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا، پھر اس کو ہدایت ملی اور توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رخ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے جزا ہے، نعمت ہے، مغفرت ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا. اور اس کے لیے جنت جو ہے وہ بھی جنت دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور یہی نیک کرنے والوں کا اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 135، آیت نمبر 36 کی 2 آیتوں کا ترجمہ ہوا. اس میں اور بھی تفصیل میں کر سکتا ہوں لیکن اس کی ضرورت نہیں. کہنا ہے ایک آخری آیت رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب مل کر اکٹھی ہو کر اللہ کے حضور توبہ کرو. یہ یہاں لفظ دوسرا ہے. توبہ تو ہم کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، اللہم اللہ تو ہمارے توبہ کو قبول فرما، لیکن یہاں کہتا ہے اللہ تعالیٰ سب مل کر توبہ کرو. اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی گناہ کیا تو ایک آدمی کو توبہ کرنے سے کافی ہے، لیکن جب گناہ گار پورا سماج ہو گناہ گار، پوری سوسائٹی گناہ گار ہو، تب
آپ آج کی ایک مثال دیتا ہوں آسانی سے سمجھ لیں. جہیز ہندوستان میں یا ہندوستان سے جڑے ہوئے جو علاقہ ہے جیسے میرا نیپال بھی، یعنی جہیز لینا آج سمجھتا ہی نہیں لوگ کہ حرام ہے. اس درجے تک پہنچ چکا ہے مسلمان، یعنی پوری سوسائٹی غریب سے امیر سب ملوث ہیں. تو آپ سب کو توبہ کرنا ہوگا اجتماعی طور پر، سب مل کر کے توبہ کرے گا پورا سوسائٹی کہ اللہ ہم سارے لوگ مل کر گناہ کیے، ہم سارے لوگوں کو تو معاف فرما دے، تب اللہ معاف کرے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے یہاں پر توبوا الی اللہ جمیعاً؟ سب لوگ آپ سمجھتے ہیں آج کے سعودی عرب میں رہ کر کے تو جمیعاً کے معنی سمجھتے ہیں کہ سب مل کر کے. ہم اپنے وہاں بولوں تو بہت سے لوگ بہت سے الفاظ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہاں آج کل بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے بات. کہتا ہے توبو توبہ کرو الی اللہ، اللہ کی طرف، جمیعاً سب مل کر کے. انہ المؤمنون ایھا المؤمنون، اے ایمان والو. کہتے ہیں توبو الی اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ کے حضور سب مل کر کے توبہ کرو. لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی ایک فرد کی کامیابی، ایک سوسائٹی کی کامیابی، ایک سنگل پرسن کی سکسیسفل، ایک پورے سوسائٹی ایز اے ہول، پوری سوسائٹی کی کامیابی، دونوں فرق معنی رکھتا ہے. ایک آدمی کے گناہوں کی معافی تو اس کے اپنے توبہ استغفار کرنے سے ہو جائے گا، لیکن پوری سوسائٹی کے توبہ کے لیے توبہ ایک آدمی کے لیے کافی نہیں ہے. پورے سوسائٹی میں 99% گناہ کرتا ہے، ایک شخص یا 1% اللہ والا ہے، تو کیا ان کی دعاؤں سے پورے لوگوں کو بچا سکتا ہو؟ نہیں بچا سکتا ہے. اس لیے کہا ہے اس فتنے سے بچو جس فتنے میں نیک لوگ بھی اس کے شکار ہوتے ہیں. سورہ انفال میں لکھا ہوا ہے. یعنی سوسائٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. جب اللہ کے قہر آتا ہے برے لوگوں پر تو اس میں اچھے لوگ بچتے نہیں ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. یہی مثال ہے اس کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اس جملہ پر ختم کرنا چاہتا ہوں اس باب کو. دیکھیے اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں سے منع کیا ہے اس کو 115 چیپٹر میں، یعنی چیپٹر تو نہیں کہہ سکتے، ایک ہی چیپٹر میں 115 باب رکھا انہوں نے، فصل 115. آپ پوری حدیث جو آئی 293 حدیث بیان کی گئی صرف ایک چیپٹر کے اندر میں. اس میں صرف اللہ نے کن کن چیزوں سے منع کیا ہے اس کے بارے میں بیان کیا ہے. لیکن آج کا بیان سب سے جامع تھا. پہلے بیان تھی چغلی کرنا، برائی کرنا، فحاشی کرنا وغیرہ وغیرہ، نام لے کر کے بیان کیا تھا. آج سب کا مجموعہ بیان کیا گیا ہے. آج کسی کا نام نہیں لیا، ایک چیز کا مجموعہ اور طریقہ بتایا گیا کہ اگر گناہ ہو جائے انسان کو تو کیا کرنا چاہیے. ایک فرد کی گناہ ہو جائے، جیسے کوئی کہے باللات والعزیٰ، تو سنگل پرسن کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن ایک جماعت گناہ کرتی ہو تو سارے جماعت کو مل کر کے اس کو توبہ استغفار کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو اس مجلس میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں. اور اسی طرح ہم جو لوگ مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کو اللہ تعالیٰ درست کر دے، ان کو جو ہے ان میں مجبوری کو دور فرمائیں. اور جو لوگ مجبور ہیں یا ان کے گھروں میں پریشان حالی ہے، کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا عطا فرمائیں. اور ہمارے زندگی میں جو بھی خامیاں ہیں، ہم عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کوئی برائی کام نہیں کریں گے، اور اے اللہ تو قبول فرمانا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.